محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے، ہم اس محبوب کے غلام ہیں۔ جب میرے محبوب علیہ السلام کو لوگ دیکھتے تو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو کر یہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ درخت آ جائے آپ کی گواہی دے دے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ عذر ہم بلا لیتے ہیں، یہ عذر بلا لیتے ہیں۔ قربان جائے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف پہنچے، جب حضور علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑی، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا میں دیکھتے ہی جان گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہے، سچے رسول ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مدینہ شریف سے باہر نکلے سیر کرنے، میرے محبوب علیہ السلام سیر کے راستے سے نکلے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نکلے تو مدینہ شریف سے باہر ایک قافلہ آیا ہوا، بڑی محبت کے ساتھ سنی، حضور کی بات ہے میری بات نہیں، حضور کی بات۔ تو ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا اور ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ قربان جائیں ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ میرے محبوب کو پسند آ گیا، میرے محبوب علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ خدا کرے ہم سب پسند آ گئے۔ وہ کتنا اعلیٰ وقت ہوگا، وہ کتنا برکت والا وقت ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ خدا کرے ہم سب حضور کو پسند آ جائیں۔ کاش ہم اپنے چہرے اس طرح بنا لیں، ہم اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیں جس طریقے میرے محبوب علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، جس طریقے ہمیں وحد و لا شریک نے حکم دیا ہے کہ ایک انسان اس طرح زندگی گزارے، اس طرح میرا حکم مانے، اس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے۔ کاش ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قربان جائیں امام زرقانی فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس قافلے والوں کے پاس گئے، حضور نے فرمایا کیا اونٹ بیچنا ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ قربان جائیں جب اتنا حسین دیکھا، وضحیٰ کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، علم نشرہ کا سینہ دیکھا، ید اللہ والے ہاتھ دیکھے، وما رمیتہ کے بازو دیکھے، حضور یہ اونٹ کیا ہم میں بکنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ تجھے دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ جب وہ محبوب چلتا تو زمین سجدے کرتی۔ قربان جائیں کہتے ہیں حضور اونٹ کیا ہم میں بکنے کے لیے تیار ہے۔ جب اتنی بات ہوئی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی اونٹ خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اب گھر جاتا ہوں قیمت بھیجتا ہوں، ایک مقام پر قیمت ٹھہر گئی۔ اب غور کریں دنیا کا یہ ضابطہ ہے، بلکہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی معاملہ طے کیا جائے تو جب معاملہ ادھار ہو تو درمیان میں گواہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہو گیا اگر گواہ نہیں ہے سفر میں ہو، فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو گواہ موجود نہیں ہے، پھر فرمایا کہ کوئی چیز گروی رکھو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیا حضور قرآن نہیں جانتے تھے؟ آج لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں لیکن میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گھر جاتا ہوں قیمت بھیجتا ہوں۔ اب غور کریں کہ میرے محبوب علیہ السلام چلے گئے، اب وہ آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی، یار اتنا قیمتی اونٹ ہمیں عطا پتہ بھی نہیں پتا۔ ایک آدمی آیا اور اونٹ لے کر چلا گیا۔ ایک کہنے لگا کہ جب وہ محبوب باتیں کرتا تھا اتنا سامنے والے جو داند اتنا نور نکلتا تھا، یہ سامنے والا پہاڑ روشن ہوتا تھا۔ میں تو حضور علیہ السلام کی گفتگو دیکھتا رہا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر نور بڑا تھا، ایک کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، ایک کہتا ہے کہ جب وہ محبوب سونا بولتا تھا اس کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی۔ ہم تو حسن میں چلے، حسن میں گم ہو گئے۔ اور اونٹ اتنا کی جب اتنی بات کہنے لگے، قافلے کی سردار کی بیوی جو پردے میں دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی اس سے آگے کوئی الفاظ نہ بولنا، اگر وہ پیسے نہ بھیجے گا میں دے گا۔ وہ کہنے لگے کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہتی دیکھا میں نے نہیں ہے، لیکن اتنا حسین کبھی چہرہ کسی کا جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا نبی ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو کیا شہر نے آنکھوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر وہ سونا محبوب کہ میں دل وچھاں میں جگر وچھاں جس پیارا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر بار وچھاں جس سونا محمد آ جاوے۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سنائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ تے چند شرماوے۔ ادھی راتی دن چڑھ جاوے یہ سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، یہ وہ نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے،
جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست نسیلے وچ سونا کجل سواوے اکھ اگڑے انج پیا جاگے جویں میں کھانا کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ یہ توبہ توبہ حسن سجن دا چال جلی نہ جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتھے بے ادبی نہ ہو جاوے سبحان اللہ علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے سبحان اللہ علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے جو سونا کھولے پیچ زلف دے تے رائی راہ بھول جاوے کی اجاز نظراں وچ اندی دو آوے وک جاوے اور خلق اندے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا مائے سن جگتے نظر نامے یہ میرے رشید فرما دے کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے گالی ظلف تے اکھ مستانی ہے محمور رکھی حلمت بریاں اس صورت میں جانا کھاتے جانے جانا وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو حضور جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہی میرے علی شاہ نے فرمایا کہ اس صورت میں جانا کھاتے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں بات مختصر کرتا ہوں آخری بات یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کھجوریں بھی بھیجی اور میرے محبوب علیہ السلام نے صرف ان کی قیمت بھی بھیجی جب قیمت آئی کھجوریں آئی انہوں نے کہا کھجوریں چھوڑیں قیمت چھوڑیں یہ بتائیں وہ سونا رہتا کی دیر امام زرقانی فرماتے ہیں وہ سارے قافلے والے اٹھے میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ایک بار جدھر سے گزرے نصیر ادھر سے ہزار بار بہار گزری ہے ذرے اس خاک کے تبندہ ستارے ہو گئے جس جگہ میری سرکار نے نلین اتارے ہوں گے چند لمحے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام جہاں ٹھہرے ہوں گے ہمیں یقین ہے ہم نے سنا نہیں کہ آج اس کے سایہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے